محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ فضائل ماہ رمضان شریف ہے، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ایمان والوں سے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ تو روزہ جو ہے یہ صرف ہمارے اس امت پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں پر، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور سب سے پہلے روزہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام پر فرض ہوا، جس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، حاضر ہوا۔ میں نے اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی، تو میں اندر جب داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے وعلیکم السلام کہا، اور پھر میں نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم میرے قریب ہو جاؤ۔ اور جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اے علی، یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علی کو حکم دیجئے کہ یہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو اگر علی پہلے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی کہ 13 تاریخ کا روزہ رکھے گا جو چاند کے مہینے کے حساب سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر علی دوسرے دن کا یعنی 14 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 30,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر علی تیسرے دن کا روزہ رکھیں گے یعنی چاند کی 15 تاریخ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے ثواب کے بارے میں بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ثواب ان روزوں کا صرف میرے ساتھ مخصوص ہے یا میرے بعد اور لوگوں کے لیے بھی یہی ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور تمہارے بعد جو شخص بھی ہر مہینے یہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا، یہ 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور یہی ثواب اور اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کون سے ہیں؟ فرمایا ایام بیس کے دن ہیں، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان دنوں کو ایام بیس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو آپ کا جسم اقدس سورج کی شعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ تو جب جسم سیاہ ہوا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ کا جسم بڑا نورانی تھا، بڑا خوبصورت تھا، پورا جسم جو تھا وہ سفید تھا۔ جب زمین پر تشریف لائے تو دن کے وقت آپ تشریف لائے تھے، تو سورج کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے آپ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے رنگ کے سیاہ ہونے پر، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جسم جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، میں سیاہ رنگ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پہلے کی طرح ہو جائے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، میرا جسم پہلے کی طرح خوبصورت ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے تو پھر آپ ایسے کریں کہ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے جب چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو آپ کا تہائی جسم سفید ہو گیا۔ جب 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا جو 2 حصے تھے وہ روشن ہو گئے، اور جب آپ نے تیسرا روزہ رکھا 15 تاریخ کا تو آپ کا پورا جسم سر سے پاؤں تک منور اور روشن ہو گیا، اس کی سیاہی جاتی رہی۔ فرمایا کہ اس وجہ سے ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان روزوں کو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے چہرے پر نور بھی عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ اور یہ 3 روزے تھے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر فرض کیے گئے۔ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، تو سیدنا آدم علیہ السلام پر یہ 3 روزے فرض ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ من قبلکم سے مراد نصارہ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ فرمایا اس سے مراد، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے نصارہ پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے، جس طرح ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ تو جب ماہ رمضان کے روزے فرض تھے اور گرمی کا موسم آ گیا، جب گرمی کا موسم آیا تو گرمی کے موسم میں روزے رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گئے کہ ہم کام کاج بھی کرتے ہیں اور پھر سخت گرمی ہوتی ہے، تو سخت گرمی میں روزے رکھنا انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو علماء تھے اور جو سردار تھے قبیلوں کے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کر اس کا کوئی حل ایسا نکالیں کہ مہینے کے روزے بھی رکھ لیں اور گرمی کی شدت سے بھی بچ جائیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان روزوں کو ہم بہار کے موسم میں لے چلتے ہیں، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، اور ہم گرمی سردی سے بچ جائیں گے، مہینے کے روزے بھی رکھ لیں گے اور اپنی عبادت بھی کر لیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد جو بہار کا موسم تھا، بہار کے موسم میں روزوں کا مہینہ مقرر کر لیا
کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے ہم نے اس سے تو منحرف ہو گئے ہیں کہ ہم نے وہ مہینہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے جو مہینہ مقرر کیا ہے بہار کے موسم کا، تو اس کے کفارے میں ہم 10 روزے مزید رکھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا ہے، اس کے کفارے کے طور پر 10 دن زیادہ رکھیں گے، تو یہ روزے ان کے 40 ہو گئے۔ وہ بہار کے موسم میں 40 روزے رکھنے لگے۔ اور پھر بعد میں ایک بادشاہ ہوا جس کو درد کی کوئی بیماری لگی، جسم کے اندر درد اٹھا، اس نے بڑے علاج کروائے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا، تو اس نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے گا تو میں 7 روزے اور بڑھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کہ اس نے 7 روزے اور بڑھا دیے۔ اب 47 روزے ہو گئے تو وہ لوگ کہنے لگے پھر 47 کی جگہ 50 کر لیتے ہیں۔ اب ان کے 50 روزے ہو گئے۔ جب 50 روزے وہ رکھنے لگے تو اللہ رب العزت نے ایک بیماری بطور عذاب کی صورت میں ان پر مسلط کر دی۔ اب اس بیماری کی وجہ سے وہ مرنا شروع ہو گئے، ان کی موتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو جب ان کی موتیں شروع ہوئیں تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا کر دے گا تو ہم 10 روزے اور بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ان سے ٹال دی، اور پھر انہوں نے 10 روزے اور آگے بڑھا دیے کہ ہم بہار کے موسم میں 60 روزے جو ہے وہ رکھا کریں گے۔ تو یہ نصارہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا، اور انہوں نے بجائے ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے انہوں نے 30 روزے اپنی طرف سے کر لیے، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ماہ رمضان کے روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان 1400 سال ہو گئے ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہ تو اس دن کو آگے کیا نہ پیچھے کیا۔ اس مہینے جس طرح ماہ رمضان کے روزے فرض تھے آج بھی اسی طرح فرض ہیں، اور تمام مسلمان اسی طریقے کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ 1400 سال کے عرصے میں شدید گرمی کے روزے بھی آئے، شدید سردی کے روزے بھی آئے، تو ہر قسم کے موسم آئے، لیکن الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہر عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانی تمام کتابیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے تھے وہ 3 ماہ رمضان کو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ماہ رمضان کے اندر اتاری، اور جمعے کی رات کو تورات کو اتارا گیا۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور بھی ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ بھی قرآن ماہ رمضان کے اندر ہی نازل ہوا۔ تو آسمانی جو بڑی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، وہ ساری اللہ رب العزت نے اسی ماہ مقدس میں نازل کی ہیں کہ اتنا مقدس مبارک یہ مہینہ ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت برکتوں والا مہینہ جو ہے سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرنا افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا تو اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، اور اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 نیکیاں کیں، اور یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ نیکی کرنے کا ہے، اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور روزے دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعض میں تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ رکھوا سکیں یا افطاری کروا سکیں، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب ہر اس بندے کو عطا کرے گا جو ایک کھجور کے ساتھ، آدھی کھجور کے ساتھ، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کروائے گا، اس کو بھی یہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، اور جس کا آخر جو ہے یہ جہنم سے آزادی ہے۔ یہ 3 عشرے اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرو۔ پہلی 2 باتیں کہ تم کلمہ شریف کا ذکر اس میں زیادہ کرو، اور دوسرا جو ہے فرمایا استغفار جو ہے یہ زیادہ کرو، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور چوتھا فرمایا کہ جہنم سے جو ہے پناہ مانگو۔ جس نے اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات آسمان اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ تک جو ہے بند نہیں ہوتے، اور جو بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو اس ماہ کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے کہ جس کے 1000 دروازے ہیں، اور دروازوں کے پٹ جو ہیں، کواڑ جو ہیں، وہ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر روز جنت میں محل تعمیر کیا جاتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام انتظام کرتے رہتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے میں اس کو اتنا، ہر ایک سجدے کے بدلے میں ایک درخت، ایسا درخت جو ہے جس کا بہت بڑا سایہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تیز رفتاری کے ساتھ 100 برس تک بھی چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ہر سجدے کے بدلے میں اس کے نام کا ایک ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔
کہ جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا 100 سال تک مسافر اس کے نیچے جو ہے سفر کرے گا، لیکن وہ اس کے سائے کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی نظر رحمت فرما دیں تو فرمایا اس بندے کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی جہنم سے، دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر کے جہنم کے جو سمندر کی گہرائی میں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے روزوں کے اندر خلل نہ ڈالے۔ اور اس طرح حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حور عین کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ حور عین جو ہے جنت کی سردار حوریں ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ حوریں ایسی ہیں جو ہر قسم کے اوصاف سے آراستہ ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حور مقصورات فی القیام، کہ حور عین ایسی حور ہے جس کے جسم پر 70 جو ہے وہ جوڑے ہوں گے، اور ہر لباس دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر جوڑے پر 70 قسم کی خوشبو بسے گی جو ایک سے دوسری جدا ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اس حور کو 70 مرصع تخت جو ہیں سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے، ہر تخت کے اوپر 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی، ہر حور عین جو ہے کی خدمت کے لیے 70,000 خدمتگار اور 70,000 کنیزیں ہوگی۔ تو حور عین اپنی ان تمام خدمت گزاروں کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کرے گی۔ ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا جس کا ہر لقمے کا مزہ پہلے سے جدا ہوگا، یہ ہر لقمے پر زیادہ سے زیادہ اس کو لذت آئے گی اور سکون ملے گا۔ ان تمام لوازم کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی روزے دار سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جزا ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہے، اس کے علاوہ جو نیکیاں کی ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، کتنے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرو، روزے رکھو اور اس کا ادب اور احترام کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر ایک انعام ہے، تحفہ ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن اتنے لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، ان کا نام جہنمیوں سے کٹ کے جنتیوں میں آ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک جو درمیانی گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے۔
تو روزے اتنی عظمت اور برکت والا یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے، تو اس میں روزے رکھیں، نیک اعمال کریں اور صدقہ و خیرات کریں کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔